برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے آج نماز تراویح میں 1.5 پارہ پڑھا گیا۔ سورہ اعراف مکمل یعنی 6 پارہ مکمل کیا۔ سورہ اعراف کے آغاز میں اللہ جل وعلا کی وحدانیت اور قرآن مجید برہان رشید کی برکات اور نزول کی فضیلت یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے، اس کی پیروی کا ذکر۔ پھر قیامت کے دن والوزن یومئذ الحق، اس دن تول برحق ہے۔ اس کے معتزلہ منکر ہیں کہ اعمال تو اعراض ہوتے ہیں جن کا وجود اور جسم نہیں ہوتا، تو وہ تولے کیسے جائیں گے؟ تو مفسرین کرام نے ان کے اعتراضات کے مختلف جوابات دیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ رجسٹر جن کے اندر اعمال درج کیے جاتے ہیں وہ تولے جائیں گے، چونکہ وہ اجسام ہیں تو ان کا وزن معقولی بات ہے، کوئی خلاف عقل والی بات نہیں۔ دوسرا جواب دیتے ہوئے مفسرین کرام نے کہا کہ بے شک اعمال اعراض ہیں، لیکن اگر کوئی سوال کرے جسم کو وزن کس نے بنایا، اللہ رب العزت کے حکم سے اجسام وزن کا درجہ رکھتے ہیں، ان کے اندر وزن کی وزنیت اجسام میں رب نے رکھی ہے، تو جو رب اجسام میں وزنیت رکھنے پر قادر ہے وہ اعراض کو بھی وزن بنانے پہ قادر ہے، لہذا یہ کوئی خلاف عقل کام نہیں ہے، اس لیے وزن برحق ہے۔ جس کے پلڑا بھاری ہو گیا فاولئک هم المفلحون، اس دن وہی کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، تو وہی لوگ اپنی جانوں کو خسارہ میں ڈالنے والے ہیں بس سبب اس کے کہ انہوں نے ہماری آیاتوں پر ظلم کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے تمہیں زمین میں کچھ دن ٹھہرنے کو لیے دیے اور تمہارے لیے اس میں ذریعہ معاش بنائے، لیکن کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ رب کا شکر ادا کرتے۔ رب العالمین نے اپنی زمین پر ٹھہرنے کے لیے ہمت دی، طاقت دی، پھر ذریعہ معاش پیدا کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ ہونے کا ذکر کہ ان کو سجدہ کرنے کے لیے ملائکہ کو کہا گیا، ابلیس نے انکار کیا، پھر ان کا مکالمہ کہ وہ کہنے لگا میں ان سے بہتر ہوں، پھر اللہ رب العزت نے ہمیشہ کے لیے اس کو دھتکار دیا۔ صرف ایک سجدہ نہ کرنے پر ابلیس ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا۔ اے انسان تو ذرا سوچ، اللہ کے قہر سے ڈرتا نہیں کہ اگر وہ گرفت کرے، وہ ابلیس جس نے زمین کی کسی حصے پر بالشت کی جگہ بھی سجدے کی نہیں چھوڑی، اتنا اس نے سجدے کیے، لیکن صرف ایک سجدہ جو آدم علیہ السلام کے لیے تعظیم کے طور پر تھا، جو حقیقت میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، اس نے نہ کر کے ہمیشہ کے لیے دھتکارا گیا۔ تو 5 وقت سجدے کا پیغام آتا ہے تو اس سے انکار رہ جاتا ہے۔ تو اس کے اندر پھر جناب آدم علیہ السلام کو جو آپ کی اہلیہ کو جنت میں ٹھہرایا گیا، جنت سے پھر نکالنے کا سبب بھی شیطان بنا، اس کا بھی ذکر ہوا کہ وہ کس کس انداز میں اس نے وسوسے ڈالے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اہلیہ کو کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو وہ بار بار کہتی نا اس سے کھا لیا جائے، تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کو کھیڑ کر لاؤ، تاکہ یہ ہو ہی نہ، ہمیں جس درخت سے کھانے سے منع کیا گیا ہے، جس پودے سے وہ گندمی تھی اس سے کھانے سے منع کیا گیا ہے، وہ ہو ہی نہ، تاکہ تو سیدہ جب حوا جا رہی تھی ان کو کھیڑنے، شیطان ایک بڑے مکفّہ مسجع، وہ بڑے اخلاقیات کا پیکر بن کر ان کے سامنے آ گیا، کہنے لگا آپ کو پتہ ہے کہ اس درخت سے
کھانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ جو کھائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جائے گا، اللہ نہیں چاہتا، اس لیے تمہیں روک دیا اس کے کھانے سے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے پیغام دیا، انہوں نے تو مجھے اکھیڑنے کو کہا، انہوں نے کہا اب آپ اسے کرو، اس کو اکھیڑ دو، لیکن انہوں نے اس کو اکھیڑ تو دیا لیکن اس کے کچھ دانے ختم کر دیے، کچھ دانے رکھ لیے۔ وہ چپ کے وہی بات کہ شیطان نے ان کے وسوسے ڈالا کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے۔ تو حضرت حوا نے یہ عمل کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کچھ دانہ چپکے سے کھلا دیا اور خود بھی کھا لیا۔ تو اس لیے آج تک یہ صنف جو ہے، یہ قسم مرد کے لیے ہمیشہ آزمائش کا باعث بنتی آ رہی ہے، شروع سے یہ اس کی ساری ہسٹری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جل مجد الکریم نے مسجد میں آنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ تو شادی حال میں جاتا ہے، بڑے مکفّہ مسجع مزین ہو کر جاتا ہے، دوستوں میں جاتا ہے جناب فنکشن میں جا رہا ہوں، لیکن مسجد میں جیسے تو سویا ہوتا ہے ویسے اٹھ کر آ جاتا ہے، تیرے جسم سے پسینوں کی ہوا آ رہی ہوتی ہے۔ نہیں، فرمایا اے بنی آدم تم مسجد میں جب آؤ تو خوب صاف ستھرے کپڑے پہن کر آؤ، جس سے جو ہے طہارت کا حکم ہے۔ پھر اللہ جل مجد الکریم نے فرمایا حلال کھاؤ اور حلال پیو، اسراف فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ پھر خالق کائنات نے دوزخی اور جنتیوں کا مکالمہ تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جنت والے دوزخ والوں سے بات کریں گے، دوزخ والے جنت والوں سے بات کریں گے۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ آیت نمبر یہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 42 سے یہ مضمون چلتا جاتا ہے آیت نمبر 49 تک۔ پھر اللہ جل مجد الکریم ان آیاتوں کے اندر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے پھر تذکرہ ہوا قوم عاد کا، حضرت ہود کا، قوم صالح کا، اور ان کی قوموں کو انہوں نے جو آ کر پیغام دیا اور انہوں نے انکار کیا، کئیوں نے نبیوں کو معاذ اللہ گمراہ کا، کئیوں نے صفی کا، مختلف نازیبہ جملے بولے، سب کے سب عذاب کے نشانہ بنے۔ اس کا بھی تذکرہ ہے، ہر ایک کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے اسی سورہ اعراف کے اندر۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا، یہ 9ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہوا۔ یہ بھی بڑا دلچسپ لمبا مضمون ہے، اس کے اندر وہ بھی مضمون موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے چونکہ فرعون کفار کو دین سمجھ نہیں آتا، وہ دین داروں کو کہتے ہیں معاذ اللہ، یہ جب سمجھ نہ آئے تو کہتے ہیں یہ جادوگر ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو معاذ اللہ جادوگر ہیں، پورے شہر سے بڑے بڑے جادوگر منگوا لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرانے کے لیے۔ لیکن جس وقت وہ جادوگر آ گئے، انہوں نے انہیں پہلے کہا کہ اگر تو وہ اللہ کا نبی ہے تو پھر ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اگر وہ تم جیسے کہہ رہے ہو ویسے ہیں تو پھر ہم سے وہ جیت نہیں سکے گا، کیونکہ ہم پورے شہر اور ملک کے ماہر ترین جادوگر ہیں۔ تو جب مکالمہ شروع ہوا تو انہوں نے آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے کہنے لگا پہلے آپ اپنا عمل کا مظاہرہ کریں گے یا ہمیں اجازت دیں گے؟ چونکہ اس میں ادب کا پہلو تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم ہی اپنا کرتب دکھاؤ۔ انہوں نے وہ کئی اونٹ لادے ہوئے لکڑیوں کے بڑے بڑے مختلف بڑے بڑے شاطیر اٹھائے ہوئے انہوں نے پھینکا، اور ان کو سانپ، لوگوں کی نظروں میں وہ سانپ بن گئے، اور وہ لوگ سارے متعجب ہو گئے، حیران ہو گئے۔ تو انہوں نے جب اپنا کرتب دکھا لیا، سارا جمع پونجی رسیاں پھینکی، وہ سب کے سب سانپ نظر آنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جو اٹھایا، آپ نے وہی ڈالا، وہ ایک اژدہا سانپ بنا، اور اس کی جو ہے نا جسامت وہ کبھی کسی موقع پر مفصلاً بیان کر دی جائے گی۔ تو وہ سارے کے سارے ان کی جو کئی اونٹوں کا سامان لدا ہوا سانپ بن گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا تنہا سانپ بن کے سب کو نگل گیا، اور سب کو جب نگل گیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کی طاقت دیکھیں، معجزہ دیکھیں، جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو پھر اپنے ہاتھ میں لیا، وہی ایک لاٹھی بن گئی،
عصا بن گئی، نہ وہ منو ٹنو جو کہ لکڑیوں کی صورت میں سانپ بن گئے تھے، اجدا ان کو کھایا، کوئی جسم نہیں، کوئی جسامت نہیں، وہی لکڑی کی لکڑی ہے۔ یہ اللہ کے معجزہ دیکھ کر وہ سارے کے سارے جو جادوگر آئے تھے نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، بغیر سوچے سمجھے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے، اور انہوں نے جملے بولے، کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر۔ تو فرعون کو بڑا غصہ ہے، اس نے کہا یہ کیا بات ہے، میرے اجازت لیے بغیر تم نے کیسے کلمہ پڑھ لیا؟ اس کا مطلب ہے تم پہلے ہی ان کے ساتھ اتفاق کر کے آئے ہوئے تھے۔ اس نے دھمکیاں دی، کہنے لگا لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، میں تمہارے پاؤں کاٹوں گا، ثم لأصلبنکم، میں تمہیں سولی لٹکاؤں گا۔ لیکن جس وقت سینے میں سچا ایمان آ جائے پھر جذبہ کیا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اے فرعون تو جو مرضی کرنے کر لے، ہم نے اب کلمہ اللہ کا پڑھ لیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکے ہیں، تو ٹکڑے کر دے پھر بھی ہماری ہر جسم کی بوٹی سے رب العالمین پر کلمہ پڑھنے کی آواز آئے گی۔ یہ انہوں نے آگے سے جب دیکھے فرعون 400 سال زندہ رہا، کتنے سو سال؟ 300 سال اس بدبخت کو بخار تک اور سر میں درد تک بھی نہ ہوئی، لیکن اگلا جب چوتھا 100 سال آیا نا، پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت آ گئی۔ ان بطش ربک، اللہ ڈھیل دیتا ہے جب پکڑتا ہے تو ایسی پکڑتا ہے پھر کوئی چھڑوا نہیں سکتا۔ پھر کبھی جناب غرق ہو رہا ہے، کبھی جناب پھر کئی کیفیتیں اس کو لاحق ہوئی، جس کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہوتا یہ مر گیا اور پھر غرق ہوا۔ پھر جب غرق ہونے لگا تو وہ اس کا تذکرہ سورہ یونس میں آئے گا، تو یہ اس کا مختصراً تذکرہ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم چونکہ اکثر نافرمانیاں کرتی تھی، تو فرعون جو ہے ان پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر تکلیفیں بھی دیتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس مقام پر ان کی جو ہے چند عذاب ان پر نازل کیے، اس کا تذکرہ کیا۔ فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان، ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ایسی موسلا دار بارش برسی کہ جب فرعون اور اس کی قوم سرکش ہوئی، حالانکہ جادوگر انہوں نے بلائے، منظر واضح ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ غالب آ گیا، حق کو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اب انہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، عہد شکنی کی، اللہ کے عذاب میں ایسے گرفتار ہوئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ پر طوفان بھیجا، اور ایسا طوفان کہ قبطیوں کے گھر میں وہ سارے کے سارے جو فرعونی تھے ان کے گھر پانی سے بھر گئے، کئی قبطی بیٹھ نہیں سکتے تھے، گردنوں تک پانی تھا اتنا مسلم، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے گھر تھے، ان کے گھروں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہفتہ ایک کیفیت رہی، جب مرنے لگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے آپ ہمارے لیے دعا کریں، عذاب ٹل جائے تو ہم اب سچے دل سے اللہ پر ایمان لائیں گے۔ تو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، وہ پانی خشک ہوا، پھر چاند ہی دنوں میں ہریالی ہو گئی، تو کہنے لگے نہیں یہ تو بڑا پانی بابرکت تھا، اب تو سبزہ بڑا ہو گیا، کھیت بڑے ہو گئے ہیں، یہ تو خیر تھی، ہم جو ہے نا کلمہ پھر بھی نہ پڑا۔ پھر مہینہ اسی طرح رہے، پھر اللہ رب العزت نے ان پر جو ہے نا ٹڈیاں بھیجی، یہ ایک ایسا کیڑا تھا جو ان کے سارے کھیت چٹ کر دیا، ان کے جسم کے، ان کے بھونے، ان کے بالوں تک سب پھر جب تنگ آ گئے، اور پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آپ جناب دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ عذاب ٹالے، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا جتنا ہمارے پاس کھیت باقی ہے، سال گزر سکتا ہے، اب کیوں ہم اپنے معبودوں کو چھوڑیں، ہم اسی طرح ڈٹے رہیں۔ تو پھر حضرت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا جوئیں کی شکل میں ان پر عذاب آیا، پھر ان کی جوئیں وہ ان کی نتھوں تک، ان کی آنکھوں کے اندر، ان کے پیٹوں میں، کانوں کے ذریعے اندر، اور حتیٰ کہ بستروں کے اندر انہیں سونے تک پورا ہفتہ بے آرام، نیند تک نہیں آنے دی، کاٹتی تھی انہیں۔ اور پھر وہ ظاہر اللہ کا عذاب، ایک مچھر
دنیا میں کتنے مچھر پھرتے ہیں، ہمیں بھی روزانہ کاٹتے ہیں، لیکن یہ مچھر ہے۔ ایک مچھر وہ بھی تھا جو نمرود کے لیے روزانہ اس کو کھلے پڑتے، چھتر مرتے، اس کو سکون ملتا۔ فرق کیا ہے؟ وہ عذاب بن کے آیا، یہ آزمائش ہے۔ تو یہ ہلکی پھلکی ایک جھلک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کی۔ جو طاقتیں آج گھمنڈ میں ہیں، دنیا کی طاغوتی طاقتیں یا ان کے اعلیٰ کار، وہ سمجھتے ہیں سپر پاور شاید ہماری ٹیکنالوجی ہے، سپر پاور ہمارے جناب ٹینک ہیں، سپر پاور جناب ہماری اپنی انکم ہے، معیشت ہے، فلاں ہے۔ رب العالمین کا ایک حکم ہونا ہے، کون سب ملیا میٹ ہو جائے گا۔ خالق کے کائنات تو ایک مچھر سے بڑی سپر پاور کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا نظارہ ہے۔ حتیٰ کہ 6 اور 7 پھر خون کی کیفیت ہے عذاب کی صورت میں، ان کے گھروں میں خون، ان کے برتن میں پانی پینے کے لیے جس برتن میں بھی پانی ڈالیں وہ خون بن جائے۔ اور حتیٰ کہ یہ کیفیت ہوگی، بنی اسرائیل کو کہتے، ان کی خواتین جا کر کہتی تو آڑے برتن میں پانی بھی پانی آتا ہے، ہمارے پاس خون آتا ہے، اب ایسے کرو اپنے برتنوں میں نا پانی ڈال کر ہمارے منہ میں لاؤ، ہم پانی پئیں۔ پانی کے لیے ترس کے 1 ہفتہ پورا گزر گیا ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، وہ جس وقت ان کے ہاتھ میں ہوتا وہ پانی ہوتا، جب بھی ان کے منہ میں جانے لگتا پھر وہی پیپ بن جاتی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ یہ فرمایا فاستکبروا، لیکن وہ اتنے ہٹ درم تھے پھر بھی متکبر رہے۔ وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، تو وہ مجرم قوم تھے۔ تو یہ ان کی بد عہدی کا ذکر ہے بار بار۔ پھر بلم باعور کا ذکر ہے، وہ بھی سننے اور سنانے والا تھا۔ پھر حضرت جناب امام الانبیاء علیہ السلام کی غزوہ بدر کا تذکرہ کہ اس کے اندر کیا کیا کیفیات تھی، سورہ انفال، مال غنیمت کے تذکرے۔ پھر اللہ رب العزت کی نے حکم فرمایا، اے ایمان والو، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تمہیں بلائیں اللہ اور اس کے رسول تو تم فوراً لبیک کہہ کر حاضر ہو جاؤ۔ آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ۔ پھر اس کے بعد ایک بات جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو گے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم اللہ سے کما حق کو ڈرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ کیا انعام دے گا، تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تمہیں نور عطا فرمائے گا جس نور کی وجہ سے تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے۔ اور یہ آیت مبارکہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے، آپ امیر المومنین ہیں، ایک شخص دور دراز علاقے سے آپ کو ملنے کے لیے آئے، راستے میں آتے ہوئے نا غیر محرموں کو وہ دیکھتا آیا۔ غیر محرم کو دیکھنا دانستہ طور پر گناہ ہے، حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، بچنا چاہیے، اس سے پھر بندے کی کئی باتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ شخص راستے میں آتے ہوئے ایک جگہ خواتین کوئی کپڑے دھو رہی تھی، تو انہوں نے ٹکا کے دیکھ کر واپس حضرت سیدنا عثمان غنی کی نشست لگی ہوئی کچہری لگی، آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہے بیان فرما رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو درس کے دوران آپ نے فرمایا کیا ہو گیا پتہ نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں آتے ہمارے پاس ملنے کے لیے، لیکن آتے ہوئے آنکھوں سے زنا کر کے آتے ہیں، کیونکہ آنکھوں کا یہ زنا ہے۔ وہ شخص اسی وقت، آج کا زمانہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب فلانے کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، فلانے کی بات ہے، کئی اٹکل پچو لگاتا شیطان اسے، لیکن وہ سچے لوگ تھے، اس کے دل میں بات کھٹک گئی کہ راستے میں آتے ہوئے میں نے آنکھوں کی نگاہ کی احتیاط نہیں کی، میری طرف اشارہ ہے، فوراً کہنے لگا اے امیر المومنین، کیا ابھی تک سلسلہ وہی ختم نہیں ہوا؟ وہ میں نے راستے میں دیکھا، تو آپ کو یہاں کیسے پتہ چل گیا؟ آپ مجھے یہاں کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ملنے ہمیں آتے ہیں اور نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان کی نگاہوں میں زنا کا اثر نظر آ رہا ہے، تو کیا ابھی تک سلسلہ وہی ختم نہیں ہوا؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے رسول اللہ کے غلام، وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، حضور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، سلسلہ وہی ختم ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں تو اتنا دور تھا،
وہ سینکڑوں میل دور آپ نے وہاں سے کیسے دیکھ لیا کہ یہ عمل کر کے آ رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو گے تو اللہ تمہیں ایسا نور عطا کرے گا جس نور کے ذریعے تم حق اور باطل کو دیکھ سکو گے۔ یعنی اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی فہم و فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت۔ پھر آخری جملے یہ ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، عذاب دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، ایک حضور علیہ السلام کی برکت ہے، وہ کفار مکہ مانگ رہے ہیں اگر آپ حق پر ہیں، قرآن حق پر ہے، امطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھروں کی بارش ہو جائے تاکہ، یا پھر اس سے کوئی اور بڑا عذاب لے آؤ جس سے ہم جان لیں کہ واقعتاً آپ سچے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے حبیب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو اجتماعی عذاب دے۔ تو وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ رب العزت اس قوم کو بھی عذاب نہیں دیتا جس قوم میں لوگ استغفار کرنے والے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب غرق ان کی جو بچے تھے تو اس وقت بھی آپ نے قوم کو یہی کہا کہ اللہ سے استغفار کرو، جب استغفار کیا تو اللہ کا عذاب ٹل گیا۔ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ حضور کی عظمت اور شان یہ ہے کہ خالق کے کائنات، کون سا وہ گناہ ہے جو آج امت محمدیہ نہیں کر رہی، لیکن چہرے سلامت ہیں، چہرے نہیں بگڑے، شکلیں نہیں بگڑی، لیکن وہ بندر نہیں بنے، وہ بندر بھی بن گئے صرف رسول اللہ کے صدقے، نہ ہماری تہجدوں کی وجہ سے نہ ہماری نیکیوں کی وجہ سے، بلکہ حضور کے صدقے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اور دلیر ہو جائیں، نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے کار سے ڈریں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے جو ہمیں انعام ملا ہے اس کی قدر کریں۔ اللہ جل مجد الکریم ہماری مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔